دیکھیں آپ تصور کریں، اور آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، سوچیں غریب گھر ہے، دہاڑی دار ہے، سارا دن وہ محنت کر رہا ہے، مشکل سے وہ پیسہ بناتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ کھانا صحیح دے دے۔ اس گھر کے اندر اگر بیماری ہو جاتی ہے، امیجن کریں کہ وہ کیا کریں گے۔ سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ پاورٹی، غربت، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو جاتی ہے۔ میں نے جب یہ شوکت خانم جو ہاسپٹل کیوں بنایا کہ ایک میں نے غریب کینسر کا مریض دیکھا، میں میو ہاسپٹل کے باہر ڈاکٹر کی انتظار کر رہا تھا۔ اس غریب وہ سارا دن بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور دن کو رات کو بیٹھتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ جو کہ جس کو کینسر ہوئی تھی۔ تو تب میں نے سوچا کہ ہم جن کے پاس سب کچھ ہے، ہمیں اتنی عذاب پڑا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں کینسر ہے، تو ان بیچارے غریب گھروں میں کیا ہو رہا ہوگا۔ وہ تھا کانسیپٹ شوکت خانم کا۔ لیکن اس کا سیکنڈ کانسیپٹ یہ تھا کہ جب ایک غریب آدمی ہاسپٹل میں آئے تو اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح جو مریض پیسے دے رہا ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ یہ میں نے کدھر دیکھا؟ میں اپنی جب والدہ کو امریکہ انگلینڈ لے کے گیا، میں اپنی والدہ کو جب انگلینڈ لے کے گیا تو میں تو پیسے دے کے اپنی والدہ کا علاج کروا رہا تھا، ساتھ ان کے ایک نیشنل ہیلتھ سروس کے اوپر مفت علاج ہو رہا تھا ایک خاتون کا۔ میں نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اور نرس فرق نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے اندر، دونوں کو ایک ہی طرح کا علاج کر رہے تھے۔ آج مجھے فخر ہے، اور آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں، شوکت خانم ہاسپٹل میں غریب اور امیر مریض کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو جو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر یاسمین، فائنانس منسٹر پنجاب کے، وہ بیٹھے ہوئے، اور پھر عثمان بزدار۔ تو جو میری آج ان سے بات ہو رہی تھی، مجھے یاد آ گیا آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب شوکت خانم کھلا تو ہماری اسی طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ میں نے لوگوں کو کہا تھا، جو پیسہ اکٹھا کیا سڑکوں پہ جا کے، میں نے سب کو کہا کہ یہ ہاسپٹل میں غریب آدمی کا مفت علاج ہوگا۔ ہمارا بورڈ آف گورننس کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور ہمارا تب چیف ایگزیکٹو ایک امریکن ہم باہر سے لے کے آئے تھے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا جو کہ ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل کو چلا سکے۔ تو اس نے بیٹھ کے بورڈ آف گورننس کی میٹنگ میں جب ہو رہا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کیا تو میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ یہ 3 مہینے میں ہاسپٹل بند ہو جائے گا، کیونکہ کینسر کا علاج اتنا مہنگا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 5% سے زیادہ۔ اور اس نے پھر دنیا میں مثالیں دی، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ اس نے بتایا ہندوستان میں، اس کا بتایا، اور کہ یہ سارے ہاسپٹل کہیں بھی 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج نہیں ہوتا۔ تو میں نے تو اس کو کہا کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 70% کینسر کے مریضوں کا میں مفت علاج کروں۔ میں نے تو یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل بنانے کے لیے تو نہیں کیا، میں نے تو کوئی اس لیے تو نہیں پیسہ اکٹھا کیا کہ میں کمرشل ہاسپٹل بنا دوں۔ وہ 3 مہینے کے بعد چلا گیا، وہ 3 مہینے کے بعد چلا گیا۔ آج بھی دنیا کا یہ واحد کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور آج بھی چل رہا ہے۔ تو میں نے آج جو میٹنگ کی، ڈاکٹر یاسمین بہت گھبرائی ہوئی تھی، برا حال تھا ان کا، کیونکہ میں نے کہا کہ سارے پنجاب کے آپ نے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دینا، تو اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پختونخوا میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو ہیلتھ کور دیں گے، ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈیولپ ملکوں کے اندر
امیر ملکوں کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ ساری یونیورسل ہیلتھ کوریج امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے۔ تو جب میں نے ان کو بتایا کہ پختونخوا میں انہوں نے کر دیا تو آپ کو بھی پنجاب میں کرنا ہے، تو انہوں نے بڑا کہا جی پنجاب بہت بڑا ہے، پتہ نہیں کدھر سے پیسے آئیں گے، 40 ارب پتہ نہیں کتنے ارب۔ تو میں نے ان کو تب بھی یہ سمجھایا کہ دیکھیں یہ آپ جب ایک غریب انسان کو، جب ان کو ان کے پاس ہیلتھ کارڈ آئے گا غریب گھرانے کے اندر، ہو سکتا ہے ان کو علاج نہ ہی کروانا پڑے، لیکن ان کو جب کانفیڈنس ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی ہمارے گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ہم صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اب سوچیں پہلے تو سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے عام لوگوں کے پاس، دہاڑی دار کے پاس، مزدوروں کے پاس، غریب لوگوں کے پاس، بیواؤں کے پاس، جب ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو۔ دوسرا یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کی برکت آتی ہے۔ آج شوکت خانم آپ مجھے بتائیں کہ کون سوچ رہا تھا کہ 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنتا ہے اور سالانہ جو صرف غریب مریضوں کا خسارہ ہوتا ہے، غریب مریضوں کے کینسر کے مفت علاج کا خسارہ شوکت خانم کا وہ 6 سے 8 ارب روپیہ ہے، 800 کروڑ روپیہ ہے جو کہ ہاسپٹل 70 کروڑ میں بناتا ہے سالانہ غریب کا علاج۔ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ کی برکت آتی ہے، وہ غریب کی آواز سنتا ہے۔ جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے، اس کی اللہ آواز سنتا ہے۔